طالب نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں. میں منبر پہ کہتا ہوں نہیں پڑھا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو؟ وہ کوئی کافروں کے گھر پیدا ہوا ہے. بندے بھول گئے اپنے پیروں پر، کیونکہ وہ بیچارے 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے، جو پتھر کو حی و قیوم سمجھتے رہے. انہیں تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے. اس جاہلانہ بحث میں نہ پڑھنا، بلکہ آئیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اصلی منصب ابو طالب بتاتا ہوں. سورہ مدثر کی آیت پڑھنے لگا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے، عارف شاہ جی، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا. کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. ابو طالب اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام ہے. جعفری صاحب توجہ چاہتا، اصغر جی پھر توجہ چاہتا ہوں. اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام، جس نے نبوت کا چارج مصطفیٰ کے حوالے کیا، جس نے انبیاء کے تبرکات مصطفیٰ کو دیے. چلیں بات تھوڑی سی خشک تو ہو جائے گی، لیکن توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کا نام رکھا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. یہ وہ روایت ہے، کیونکہ میرے کثرت سے سنی بھائی تشریف فرما ہے تو میں ان کی خدمت میں وہی روایتیں پیش کروں گا جو ان کے ہاں مسلمات میں سے ہیں. رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے پوچھا بی بی فاطمہ سے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں علی سے پہلے کیسے رکھوں؟ علی نے فرمایا میں آپ سے پہلے کیسے رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ سے پہلے کیسے رکھوں؟ جبرائیل آ گیا، اس نے کہا نام ہے شبیر. کہا یہ تو عبرانی ہے، میری زبان عربی ہے. کہا حسین. پنج تن کے نام رکھے ہیں اللہ نے. حسین کا نام حسین ہے، بتایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے. رکھا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تمہاری زندگی کرے. امام حسن کا نام حسن، رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. تمہاری زندگی ہو گئی. سیدہ کا نام فاطمہ، رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. علی کا نام رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ محمد کا نام محمد کس نے رکھا؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ عمران نے. اب مولوی خود فیصلہ کر کے بتائے جبرائیل آیا تھا یا خدا نے خود گفتگو کی تھی؟ اللہ جیسے براہ راست گفتگو کرے. اور عہدے کے لیے عصمت ضروری ہے. مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے عہدے بغیر عصمت کے نہیں مل سکتے. عہدے دار کا معصوم ہونا ضروری ہے. بی بی مریم پر یہودیوں نے اعتراض کیا، شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا. یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول نہیں کرتے. اس نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبی. عیسیٰ بولا، یہودی مطمئن ہو گئے. اور مریم کو آج تک ہولی لیڈی مانتے. معصومہ. معصومہ مانا کیوں؟ کہ اس کا بچہ بولا. جو بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے، ماں معصومہ ہوتی ہے. جو یہودیوں کو قرآن، جو یہودیوں سے گفتگو کرے، اس کی ماں تو معصومہ. اور وہ علی جو محمد کو قرآن سناتا رہا،
इधर पैगंबर के हाथों पर आया और पहले फिक्र अली के यही है कि ये रसूल अल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। बाज बदबख्तों ने एतराज किया कि अली तो बहुत छोटा था, उसने कुरान सुनाया कैसे? अक्ल के अंदर तुम अज़मत मुस्तफ़ा को भी भूल गए। मोहम्मद के हाथों पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। लिसानुल्लाह बोले तो एतराज कैसा? जो यहूदियों के सामने बोला, उसकी मां मरियम मासूमा, अली रसूल के सामने बोला, मां फातिमा बिन्त असद मासूमा, मरियम की शादी नहीं हुई क्योंकि मासूमा है और क्योंकि बतूल है। बतूल की शादी नबी से भी नहीं हो सकती क्योंकि नबी से तर्क औला का इम्कान है, बतूल से उसका भी नहीं। इसलिए अल्लाह ने मरियम को कुंवारी छोड़ दिया। किसी नबी से भी शादी कर देता तो गड़बड़ हो जाती। उस नबी ने कयामत के मैदान में कह देना था, जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अली की ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर। मरियम की शादी इसलिए नहीं हुई कि मासूम कोई नहीं था। फातिमा बिन्त असद मासूमा है, अबू तालिब मासूम न होता तो उससे शादी कैसे होती? जिसके फिक्रों को खुदा ने कुरान बनाया, जिसके रोजमर्रा को खुदा ने इस्लाम बनाया। कुरान की कसम खा के फिक्रा पढ़ने लगा। 13 बंदे खड़े थे मुस्तफा के सामने काबे में। हजूर ने 7 आयतें पढ़ी और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। जो नाप तोल में कमी करे उसकी अतात न करना, वो खड़ा था सामने। चुगलखोर के पीछे न चलना। और कहा हम 13 है, ये अकेला, आओ ऐसे लड़े। 13 बिफरे हुए कुत्ते मुस्तफा से लड़ने के लिए दौड़े डंडे उठाकर। अब रसूल के पास 2 रास्ते, या लड़े या भाग जाएं। 1 इंच भी पीछे हटे तो नबी नहीं। हाथ उठा ले तो कयामत आ जाएगी। कोहे इस्तकामत बन के मुस्तफा खड़ा रहा। बंदे पिलर जितने करीब आए और रुक गए। और मैं बयान नहीं कर सकता कि वो अचानक कैसे रुके। चेहरे के रंग सर्द पड़ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह छुपाने शुरू किए और भागना शुरू कर दिया। तितर बितर हो गए। और मुस्तफा हैरान कि मैंने इन्हें कहा भी कुछ नहीं, आ तो रहे थे मुझे मारने के लिए, ये भागे क्यों, ये डरे क्यों, इन्होंने मुंह छुपाया क्यों? उधर से जबराइल आ गया। बब्बुहा बल्लैल इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मोहम्मद ने मुड़ के देखा तो अबू तालिब आ रहे थे। तुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा अबू तालिब आ रहे। पैगंबर तकरीर कर रहे हैं तौहीद के हक में। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बोलने वाले बंदे के हाथों में हरकत होती है। हजूर तकरीर कर रहे हैं, साथ में हाथों में हरकत आती है। खुदा की तौहीद के लिए बार बार नबी का हाथ उठा। अबू लहब ने जल के कहा, अब्दुल्ला के यतीम, बाज़अल्लाह तेरे हाथ टूटे। कुरान की कसम खा के कहता हूं, अहले सुन्नत उलमा ने भी तस्लीम किया कि कोने से अबू तालिब की आवाज आई, तब तब अबू लहब तेरे हाथ टूटे।
عمران نے کہا تو فرمان تھا، جبریل وہی فکرہ لے کر آیا تو قرآن۔ میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ جوز۔ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے، استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے، لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو تو اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے۔ ظالم سے میری گفتگو نہیں، جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے۔ دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں، دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے۔ جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا، اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے ذرا سے ہو گیا۔ سامعین گرامی، حق کو پوشیدہ کرنا ہر دور میں شیطان کی کوشش ہوتی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھٹن کے اندر نعرہ حق بلند کرے، جو علی کے دشمنوں میں علی علی کی صدا بلند کرے۔ اور یہ صدائیں صدقہ ہے غریب پہ رونے کا۔ آنسو نہ ہوتے تو ہم فضائل نہ پڑھ سکتے۔ ہمارے چوتھے امام نے رو کر باپ کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عقل مند آدمی سوچے، دنیا خوشیوں کو ڈھونڈتی ہے، یہ کون سی قوم ہے جو بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں محلوں سڑکوں میں پوچھ رہی ہوتی ہے غریب کی مجلس کہاں ہو؟ جب تک روتے رہو گے خوش بخت رہو گے، جب تک غریب کا غم مناتے رہو گے خدا کی رضا تمہیں حاصل رہے گی۔ اس دن کو اپنی زندگی میں بیکار شمار کر جس دن تو حسین کے لیے نہ روش۔ امام رضا فرماتے قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں کبھی حسین کو روئے گا۔ اس غریب کو رو جس کی بہنوں کو اس پر نہیں رونے دیے۔ عزاداران امام مظلوم، میں اللہ کا قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے شبیہ بنا کے قسم کھاتا ہوں، بڑے شریف گھر کو ان بے غیرتوں نے بڑے ظلم سے لوٹا۔ قبلہ کعبہ گوندل صاحب میری تصدیق فرمائیں گے، آپ میں نہایت سمجھدار حضرات تشریف فرمائے، پوری دنیا میں ہمدردی کو سب سے چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا۔ آپ جتنا سمجھدار حضرات اس پہ سوچیں گے آپ میری تصدیق کریں گے، کسی بھی زبان کے اندر مدد کا نہیں، مدد تو بہت بڑی چیز ہے، ہمدردی اس کا سب سے اصغر چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا۔ اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں آپ، کی ہوئے۔ سڑک پہ بچہ رو رہا تھا، بندہ رکا بھی نہیں، گزرتے گزرتے اس نے پوچھا کی ہوئے، اور آگے چلا گیا۔ ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو شور آیا، شریف آدمی پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا، سب سے چھوٹا لفظ ہے، ایسے چھوٹا لفظ ہے نہیں۔ میر انیس کا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ میر انیس فرماتے جب حسین اکیلے رہ گئے اس وقت میرا غریب مولا اپنے آپ سے کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ یہ 250 سال پرانا شعر ہے۔ خداوند سخن میر انیس رحمت کا، خدا ان پہ رحمت نازل کرے، اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے۔ 250 سال پہلے لکھے ہوئے خلوص کے مصروں کا وزن دیکھنا، میں نے ایک لائن پڑھی ہے، ایک لائن پڑھنی ہے، بندہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے ہائے نہ نکلے۔ بے شک میرے اہل سنت بھائیوں یا شیعوں فرماتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ حسین فرماتے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔
کر کے رو رہے ہو، حسین کی ماں تمہیں اپنے غم میں کبھی ہائے نہ کر۔ عباس مر گئے، اس کا وزن تو تمہیں پتا ہے نا جو شیعہ بیٹھے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا اتنے بڑے لشکر نے کٹھے ہو کے تیرے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ مسلمان کہلوانے والوں سے میرا سوال ہے، تم میں سے کون مسلمان ہے جسے یاد نہیں کہ سجدے کی حالت میں رسول سے پوشت پر آ کر حسین بیٹھا؟ ہے کوئی مسلمان جس نے یہ واقعہ نہ سنو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی نے سر اٹھایا؟ بولو، نہیں اٹھایا؟ اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتا۔ قبلہ جی اللہ آپ کی زندگی کرے، کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پہ۔ شیعہ ہے یا سنی؟ فیصلہ کر۔ جسے مسجد کی صف پہ محمد نہیں گرنے دیتا، جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل گرا ہے غریب، اور ادھر سے بیٹی آ گئی۔ اسی سیال کوٹ میں نے جیل میں مجلس پڑھی تھی، بعض مومن ایسے تشریف فرمائے جو میرے ساتھ تھے، وہیں پر یہ فکرہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آخری ملاقات کیا ہے؟ اور کہ جب پھانسی ہونے لگتی ہے اس سے پہلے سرکاری طور پر خط جاتا ہے، جسے پھانسی ہونی ہو اس کے رشتہ داروں کو، اور سے پوچھتے ہیں کس کس سے ملنا چاہتا ہے تو؟ ان کو حکومت خط لکھتی ہے، انہیں ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، انہیں علیحدہ کمرے میں بٹھاتے ہیں، کر لو جو باتیں کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی دیر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سرکاری ٹائم ہے 45 منٹ، لیکن ملاقات ہوتی ہے 2-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3-3 گھنٹے۔ میں نے پوچھا تھا جب سرکاری ٹائم پونا گھنٹہ ہے، 3-3 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ اس نے کہا علامہ صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو، جب منع کرنے جاتا ہے نا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور دیکھتا ہے بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں، چپ کر کے افسر باہر آ جاتے ہیں، کہتے مل لینے دو، پتہ نہیں غریب کو پھر کوئی پیار کرے یا نہ کرے۔ اور غیرت مند مسلمانوں، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی۔ کتے کے بچے شمر نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، غریب سید زادی نے آواز دے کے کہا نہ مار، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ حسین کی اماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ جو بھی یہ فکرہ کہتا ہے اندازن کہتا ہے کہ سکینہ 4 قدموں پہ رک گئی، سیالکوٹ اور گرد نواح کے غیرت مندوں، حسین کی ماں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ادھر میری طرح دیکھنا جو بندہ دیکھ سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پوچھتا ہوں، جو بچی اتنی دور سے آ گئی تھی وہ 4 قدموں پہ رکی کیسے؟ 4 قدموں پہ نہیں کھڑی تھی، بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر بے غیرت کا ہاتھ سکینہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ ظالم ضربے مارتا رہا، میری بی بی سکینہ دیکھتی رہی، میری شہزادی ماتم کر رہا جس کا سینہ نہیں دکھتا، سکینہ دیکھتی رہی، ظالم ضربے مارتا رہا۔ اب جھولی پھیلانا، میں آخری فکرہ کہہ کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا، تو دیکھتی کیوں رہی، تو کھڑی کیوں رہی؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں دیکھنے کے لیے نہیں رکی تھی، انتظار کر رہی تھی یہ چلا جائے، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کا سر اٹھاؤں گی، لیکن وہ چلا نہ گیا۔
اس نے حسین کے سر کو اٹھایا، آگے آگے شمر چلا، پیچھے پیچھے بی بی سکینہ رو رو کے کہتی تھی تو نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ میری تینوں پھوپھیاں دروازے پر